الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. وقال تعالى: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. صدق اللہ العظیم. قابل قدر بزرگان محترم، ملت کے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، یہ دنیا عارضی ہے. تبارک و تعالی کا یہ نظام ہے کہ اس نے بندوں کے درمیان اپنی نعمتوں کو تقسیم کیا ہے. کسی کو اللہ نے مال و دولت کی نعمت سے مالا مال کیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے صحت کی دولت سے مالا مال کیا، کسی کو اللہ تعالی نے علم اور فضل عطا فرمایا، کسی کو اللہ تعالی نے اخلاق جمیلہ کی نعمت سے مالا مال کیا، کسی کو اللہ تعالی نے اولاد کی بہترین نعمت سے مالا مال کیا. غرض یہ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسانوں میں تقسیم فرمائی ہیں، اس تقسیم پر راضی رہنا مومن کے لیے ضروری ہے. اگر اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو، مختلف بیماریاں اندرون میں پیدا ہونے لگتی، اور ان بیماریوں کے نتیجے میں آدمی کا ایمان بگڑنے لگتا ہے. طرح طرح کے فتنے ابل پڑتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے گناہوں کے دلدل میں آدمی پھنس جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی تقسیم سے جو راضی نہ ہو، اسے حسد کی بیماری لگ جاتی ہے، اسے حسد کا مرض لگ جاتا ہے. حسد جسے جلن کہتے ہیں، کڑن کہتے ہیں، جلنا کہتے ہیں، بلا وجہ کسی کو دیکھ کر اپنے اندر سے غیظ و غضب کا شکار ہو جانا. کسی کو مال کی نعمت سے اللہ نے مالا مال کیا تو اس مالدار کو دیکھ کر اپنے اندرون میں اس طرح کی ایک جلتی ہوئی کیفیت کا باہر نکالنا کہ اس کو مال کیوں ملا، یہ اتنا مالدار کیوں ہے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کی نعمت سے مالا مال کیا تو اسے دیکھ کر جلنا کہ یہ اتنا صحت مند کیوں ہے، یہ اتنا ہینڈسم کیوں ہے، یہ اتنا خوبصورت کیوں ہے. تو یہ جو کیوں کی بیماری لگ رہی ہے، یہ حسد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور حسد اللہ کی تقسیم سے ناراضگی کی علامت. اور یہ مرض ایسا مرض ہے
کہ آدمی کے ایمان کو تباہ کر ڈالتا ہے۔ اس مرض سے اپنے آپ کو بچانا اور اس مرض سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے باضابطہ محنت کرنا پڑتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی پڑتی ہے، اے اللہ حسد کے مرض سے میری حفاظت فرما، جلن کے مرض سے میری حفاظت فرما۔ اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ مرض ہے کہ جس کے نتیجے میں سینکڑوں گناہ وجود میں آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابلیس جس کو اللہ نے معلم الملائکہ بنایا، اتنا عبادت گزار کہ روئے زمین کے چپے چپے میں اس نے سجدہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اسے عزت اور بلندی کی نعمت سے مالا مال کیا، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ سے جب فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، فسجدوا الا ابلیس، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ آپ اگر باریکی میں جائیں گے اور تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا ابلیس نے انکار حسد کی بنا پر کیا۔ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے تعویلیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چون چرا کرنے لگا اور یوں کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں اس سے، آدم سے میں بہتر ہوں، آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی اوپر ڈالیں تو نیچے جائے گی، اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آگ اگر نیچے جلائے تو اوپر جائے گی، لہذا میرا مرتبہ بلند ہے۔ اس نے قیاس کیا۔ تو سب سے پہلے ابلیس کو یہ بیماری لگی تھی، یہ مرض سب سے پہلے ابلیس کو لگا تھا، جلن کی بیماری، حسد کی بیماری، اور فرش پر نہیں عرش پر، آسمانوں میں ہوا، اور روئے زمین پر بھی یہ گناہ اور یہ مرض سب سے پہلے قابیل کو لگا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بھائی تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حسد کیا اپنے بھائی سے، جس کے نتیجے میں جب اس کو حسد پیدا ہوا کہ بھئی میرے بھائی کی اہلیہ اتنی خوبصورت کیوں ہے، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہ جو مرض ہے، آپ حیرت کریں گے، آسمانوں پر بھی سب سے پہلے حسد ہی ہوا اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد ہی کا ہوا ہے۔ اور یہ مرض اتنا خطرناک ہے، آدمی کو اگر پیدا ہو جائے تو بڑھتا رہتا ہے، اور اس کی علامات عجیب و غریب ہیں کہ جس بندے میں حسد پایا جاتا ہو اس کو دیکھ کر علانیہ طور پر پہچان لیا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے حسد کر رہا ہے، کیونکہ اس کی مسکراہٹ کا انداز، اس کے بات کرنے کا انداز اور اس کی مسکراہٹ کا انداز ایسے ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی عطا کردہ مجھ پر جو نعمت ہے اس نعمت سے یہ بندہ خفا ہے، ناراض، جل رہا ہے۔ اس روئے زمین پر اللہ رب العزت نے آخری نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو بعثت کے بعد سب سے بڑا حسد یہود نے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ 10,000 سے زائد انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، تو آخری نبی بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے؟ انہیں حسد ہو گیا، یہود نے جلنا شروع کر دیا، یہود نے حسد کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں ایمان کی نعمت سے محروم رہ گئے۔
حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود اپنے قریبی جاننے والوں کو بلا بلا کر یوں کہتے تھے کہ آخری نبی بہت جلد آنے والے ہیں، ان کی یہ علامتیں ہیں، ان کا جسم اس طرح ہوگا، اور پھر تمام تر علامتیں وہ بظاہر اپنی زبان سے کہتے تھے، لیکن جب بعثت ہوئی تو ان کو جلن ہونے لگی کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں آتے تو اچھا تھا، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ لہذا وہ ایمان سے محروم رہے حسد کی بنا پر۔ اور یہ وہ مرد ہے کہ آدمی جب تک توبہ نہ کرے، آدمی جب تک توبہ نہ کرے اور اللہ رب العزت سے معافی نہ مانگے تو یہ مرض بڑھتا رہتا ہے، مرض بڑھتا رہتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے یہی کہا گیا کہ حسد کہتے ہیں اس بیماری کو کہ جو بندہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہ ہو۔ غور کریں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ سے زیادہ بندوں پر مہربان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ بندوں پر شفقت کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ بندوں کو چاہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی اگر آدمی کسی کی نعمت پر جلتا ہے یا آدمی کسی کی نعمت سے حسد کرتا ہے تو پھر آدمی اپنا ہی نقصان کرتا ہے، سامنے والے کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نعمتیں تقسیم کرنے والی ذات انسان کی نہیں ہے، بلکہ نعمتوں کو تقسیم کرنے والی ذات اللہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج خاندانوں میں لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، خاندان بکھرتے جا رہے ہیں، سگے بھائی دور ہوتے جا رہے ہیں، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، عداوتیں بڑھتی جا رہی ہیں، سیاسی قائدین میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور پھر طرح طرح معاشرے کا ایک ایک حصہ اگر دیکھیں اور ڈیپ میں جا کر دیکھیں تو میرے عزیز دوستو آج امت مسلمہ تار تار ہو رہی ہے اور ٹوٹ رہی ہے اور بکھیر رہی ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ آج ہر بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں۔ اپنی زبان سے کوئی نہیں کہتا، لیکن اللہ کی تقسیم سے راضی نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی کامیابی پر ناراضگی کا اظہار، ایک دوسرے کی کامیابی پر گالی گلوچ، ایک دوسرے کی کامیابی پر آج حیرت تو یہ ہے ایسی گندی باتیں اپنی زبان سے مسلمان نکال رہا ہے کہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ آج غیر مسلم اگر مسلمانوں کی یہ باتیں سن لیں تو وہ اسلام کے بارے میں کیا تأثر لیں۔ میرے عزیز دوستو اللہ کے لیے اس بیماری سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ مرض خواتین میں بھی زیادہ پایا جاتا ہے، لیڈیز میں بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان کا گھر اتنا اچھا، ان کا مکان اتنا اچھا، اور وہ اتنا کما رہے ہیں، تم کیا کما رہے ہیں؟ وہ اتنا کیوں کما رہا؟ وہ باہر کیوں چلا گیا؟ وہ امریکہ میں کیوں رہ رہا ہے؟ اور وہ اتنی اچھی گاڑی کیوں لیا ہے؟ طرح طرح کی واہیات اور طرح طرح کی وہ باتیں کہ جن باتوں سے حسد کی بو علانیہ طور پر ظاہر ہوتی ہے، اور ان کے شوہر نے یہ دلا دیا اور ان کے خاوند نے یہ دلا دیا، تم نے کیا دلایا؟ اس طرح بار بار آدمی اور خواتین بالخصوص اپنی زبان سے ایسی کلمات کو نکالتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں حسد کا گناہ تو ہوتا ہی ہے، ساتھ میں ناشکری کا گناہ ہوتا ہے، غیبت کا گناہ ہوتا ہے، جھوٹ کا گناہ ہوتا ہے، تہمت کا گناہ ہوتا ہے، بہتان کا گناہ ہوتا ہے، اور اللہ کی تقسیم سے ناراض رہنے کا گناہ ملتا ہے۔ میرے عزیز دوستو آپ بتائیے، اور پھر حسد کئی وجوہات سے ہوتا ہے۔ مال کی وجہ سے بھی حسد ہوتا ہے، علم کی وجہ سے حسد ہوتا ہے، خوبصورتی کی بنا پر حسد ہوتا ہے، اور پھر صحت اور تندرستی کی بنا پر حسد ہوتا ہے، اسی طرح علم اور فضل اور کمال کی بنیاد پر بھی حسد ہوتا ہے، اولاد کی بنیاد پر بھی حسد ہوتا ہے، اور بھی بے شمار وہ نعمتیں ہیں، کاروبار کی بنا پر بھی حسد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی صبح و شام کہ وہ اذکار مسنونہ جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے،
ان اذکار مسنونہ کا معمول بنانا اور ان کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا حسد کے امراض سے بچاتا حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آخری جو دو صورتیں نازل فرمائی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں صورتوں کا اگر جائزہ لیا جائے اللہ اکبر، آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ نے کیسی بہترین پروٹیکشن مجھے اور آپ کو عطا فرمائی حسد سے، کینے سے، اور اسی طرح کے جملہ وہ امراض جو کہ انسان کے اندر پیدا ہونے والی ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں عداوتیں اور عداوت اور نفرت کی جڑیں پھوٹ جاتی ہے، ایسی بیماریوں سے حفاظت کے لیے اللہ نے ان آیتوں کو اتارا ہے۔ جادو کی قسمیں اور جادو سے حفاظت کے لیے اور جادو کی علامات اور طرح طرح کی وہ باتیں جو کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں ذکر فرمائی، اس سے حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، خواہ کے آدمی کو حاسد نہیں بننا چاہیے، خواہ کے آدمی کو حاسد نہیں بننا چاہیے۔ بہت سے وہ نوجوان ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے وقت کی نعمت عطا فرمائی، جنہیں فرصت ہے، جنہیں موقع ہے اور عمر اچھی ہے، ہٹے کھٹے نوجوان ہیں، تندرست ہیں، اس کے باوجود بھی کسی کے قرآن پاک کی تلاوت سے انہیں حسد ہوتا ہے، کسی کے صحت اور جسم کی بناوٹ سے اور ساخت سے انہیں حسد ہوتا ہے۔ انہیں کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ آدمی کو اللہ نے جو وقت کی نعمت عطا فرمائی، وقت کی نعمت کا اگر صحیح استعمال کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ آ جائے تو پھر ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کوشش کر سکتا ہے، انسان کوشش کر سکتا ہے، اور کوشش اور دعا کے نتیجے میں اللہ اس نعمت سے ضرور مالا مال فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت سے نوجوان ہیں جو بہترین طریقے پر گانے لگتے ہیں، طرح طرح کی میوزک اور پھر ڈانس وغیرہ کرنے لگتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے سلسلے میں بالکل کورے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کے کلام پر محنت نہیں کی۔ بہت سے نوجوان وہ ہیں جن کو اللہ نے بہترین قسم کی غذاؤں سے نوازا، مال و دولت سے نوازا، لیکن صحت کے اعتبار سے بالکل لاغر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے جسم کو بنانے کے لیے کوشش نہیں کی۔ صحت مند اور توانا کو دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، نوجوانوں سے خاص طور پر ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ آج کے ان حالات میں اپنے ماحول پر نظر رکھیں اور بلا وجہ خواہ کے بیٹھے رہ کر حسد کا شکار بننے کے بجائے کوشش یہ کریں کہ جد و جہد کریں، کوشش کریں، اپنے جسم کو طاقتور بنائیں اور اپنے جسم کو مضبوط بنائیں اور قانونی دائرے میں رہ کر ہر وہ کام سیکھیں۔ آپ بہترین کراٹے سیکھ سکتے ہیں، آپ بہترین طریقے پر اپنے جسم کو تندرست بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ امت کے لیے حفاظت کا ایک سامان بن سکتے ہیں۔ تعلیم سے جو پیچھے ہیں، تعلیمی میدان میں وہ آگے آ سکتے ہیں، تجارت میں جو پیچھے ہیں، تجارت کے میدان میں وہ آگے آ سکتے ہیں، اسی طرح صحت کے میدان میں جو پیچھے ہیں، صحت کے میدان میں وہ آگے آ سکتے ہیں۔ کب؟ جبکہ صرف حسد کی نگاہ سے بیٹھے رہ کر جلتے رہنے سے خواتین کی طرح کچھ پانے والے نہیں ہوں گے، کچھ پانے والے نہیں ہوں گے۔ اگر مرد ہیں تو آگے بڑھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی اور اللہ سے دعائیں مانگنی ہوگی۔ اللہ ان تمام نعمتوں سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وقت کا صحیح استعمال کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے، اور اللہ نے جو تقسیم کی ہے اپنی نعمتوں کو اپنے بندوں میں، اس تقسیم سے راضی رہ کر اللہ کا شکر ہمیشہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔